حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ، آخرت کے دن، فرشتوں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لاؤ، مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، جنت، دوزخ، حساب اور اعمال کے ترازو پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، جب میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آیا تو کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ان چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم ایمان والے بن گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کو اور اس کے رسولوں کو حق جانو اور حق مانو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو حق جانو اور حق مانو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اس میں جو پہلی 2 حدیثیں پڑھی گئیں، جو پہلی حدیث پڑھی گئی جس میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان کے بارے میں، تو اصل مقصد جبریل علیہ السلام کا جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کو، یا سمجھ لیجئے کہ امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ ایمان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بات کا جواب دیں گے تو امت جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ جائے گی کہ ایمان کیا ہے۔ اور اس حدیث میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں جس میں ان سے کچھ کم یا ان سے کچھ زیادہ چیزوں کا ذکر ہوگا۔ مقصد سب کا یہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تمام چیزوں پر ایمان لائے، اور ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تو اس بات کا علم تھا اور سمجھ تھی، تو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ پوری امت کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے ایک تعلیم دی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا اور اس طرح گفتگو فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا، تو اس طرح گویا پوری امت کو جو ہے وہ ایمان کے بارے میں تعلیم ہو گئی۔ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ جس میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے سے مراد یہی ہے کہ ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اس پر آدمی ایمان لائے، اور ظاہر ہے جب وہ اس پر ایمان لائے گا اور اسی پر اس کی موت ہو جائے گی تو اگرچہ کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے اور ہو سکتا ہے بہت طویل عرصے کے لیے ڈالا جائے، اللہ پاک ہم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ جہنم سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔